آج ہم ایک اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ معجزہ ہے بے دانہ کھجور کا۔ ایک مرتبہ محض شرارت کے طور پر ایک یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹلی پیش کرتا ہے اور شرط رکھتا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس گٹلی کو مٹی اور پانی میں دبا دیں اور کل ایک ہی دن میں یہ تناور کھجور کا درخت بن جائے جس میں کھجوریں بھی لگی ہوں، تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرط قبول فرما لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر جا کر گٹلی زمین میں دبائی، پانی ڈالا، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا فرمائی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ وہ یہودی دنیاوی اصولوں پر کامل یقین رکھتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اگر ایک دن میں درخت اگنا ناممکن ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد اور روحانیت سے اس کے دل میں خدشہ ضرور پیدا کر دیا۔ اس خدشے کو ختم کرنے کے لیے وہ شام کے وقت چپکے سے اس جگہ پہنچا اور گٹلی زمین سے نکال کر خوشی خوشی واپس چلا گیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر اب درخت اگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یہودی مقررہ مقام پر پہنچے تو وہ حیرت سے ششدر رہ گیا۔ وہاں ایک تناور کھجور کا درخت کھڑا تھا جو خوشوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے کھجور کھائی تو اس میں گٹلی موجود نہ تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اس کی گٹلی کہاں ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گٹلی تو تم کل شام ہی نکال کر لے گئے تھے، اس لیے کھجور میں گٹلی نہیں ہے، لیکن تمہاری شرط کے مطابق کھجور کا درخت اور پھل موجود ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ یہودی اللہ کے اذن سے مسلمان ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد سے آج تک مدینہ منورہ میں بغیر گٹلی والی کھجور پائی جاتی ہے، جو بازاروں میں فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکھل ہے، جسے سخل بھی کہا جاتا ہے، اور عام زبان میں اسے بے دانہ کھجور کہا جاتا ہے۔ اب اگر نباتات کے ماہرین سوال کریں کہ جب اس کھجور میں گٹلی ہی نہیں تو اس کی کاشت 1400 سال سے کیسے جاری ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے سوکھے پتے جب باغات میں مٹی کے اندر دب جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ معجزات اسباب کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ ایمان، یقین اور اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ تحریر ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔